السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں یہ بے حیائی کب اور کیسے آئی۔ جی ہاں، آپ کو کچھ وقت دینا ہوگا میری باتیں سننے کے لیے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں کسی کے پاس مرنے کا لیے بھی وقت نہیں۔ میرے دوست، بڑے پیارے دوست جناب سعید صاحب ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ بھی آئے اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، بلکہ میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے اپریشیٹ کیا۔ اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور بھی دوست بہن بھائی موجود ہیں جو واٹس ایپ پر گاہے بگاہے اپنے نظریات کا پرچار بھی کرتے ہیں اور میری اصلاح کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نقطہ پیش کیے رکھتے ہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں جب ڈبل بیڈ آیا تو اس نے ہماری پہلی بے حیائی کی پہلی اینٹ رکھنے کا کردار ادا کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ڈبل بیڈ آنے سے پہلے جو ماحول تھا، میں تھوڑی سی اس کی تصویر کشی کرنی چاہتا ہوں کہ بیاہ شادی کے موقع پر جتنی بھی کنواری بچیاں ہوتی تھی وہ مہندی نہیں لگایا کرتی تھی۔ اس کو رسم کہہ لیں، اس کو رواج کہہ لیں، یا اس وقت معاشرے کا دستور کہہ لیں۔ اور جب ڈبل بیڈ آ گیا تو اس کے ساتھ یہ بھی چھوٹ ملنا شروع ہو گئی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے پلنگ پر کبھی سرہانے کی طرح بیٹھنا حیا کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتی تھی، اب اس نے اپنے شوہر کو پاؤں کی طرح بٹھانا شروع کر دیا۔ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، وہ آیا ہے، لیٹ آیا ہے، دیر سے آیا ہے، سویر آیا ہے، دوبارہ الگ الگ چارپائی تو ہے نہیں۔ تو اس سے وہ شرم و حیا کا جو ایک پردہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب آ گیا ٹرانسسٹر ریڈیو آ گیا۔ اس نے اس طرح کے گانے تو کچھ کام مرچ مسالہ اس نے لگایا، اور بلیک اینڈ وائٹ پکچر آ گئی۔ سنیما گھروں میں جو چلا کرتی تھی وہ فلمز آ گئیں۔ پھر اس نے بھی معاشرے کے کلچر کو بدلنے میں کلیدی کردار ادا کیا، خاص طور پہ بے حیائی کو فروغ مل دیا۔ اس کے بعد رنگین ٹی وی آ گیا۔ اس میں سے میں بہت شارٹ کٹ بھی کرتے جا رہا ہوں کہ وہ اپنا اس کے علاوہ بھی جو ساز باز کے لیے چیزیں استعمال ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا،
گرامو فون ہوتا تھا، میں ان کا ذکر نہیں شارٹ کر رہا ہوں، اور آخر آ کے تان ٹوٹی موبائل پر، اس نے تو رہی سہی کسر ہی ساری نکال دی۔ اور پھر اس میں اس طرح کے فیچرز ہیں، اس طرح کے پروگرامز ہیں کہ ہم کھولتے کچھ ہیں کھلتا کچھ ہے۔ سب سے پہلے یوٹیوب کھولتے ہی جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، خدا کے بندوں، ان کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی شرم آتی ہوگی، بلکہ شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی جوان کو دیکھ لیں، کسی بچے کو دیکھ لیں، کسی بوڑھے کو دیکھ لیں تو وہ یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی 1x، کوئی 2x، کوئی XXX، یعنی کہ اس طرح کے مناظر دیکھنے کے میں مگن ہے۔ نہ نماز کا فکر ہے، نہ روزے کا فکر ہے، نہ کسی نیک کام کی طرف توجہ دینے کا فکر ہے۔ بس ہاتھ میں موبائل ہے تو سب چیزیں بھولی ہوئی ہیں۔ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں رہا، بڑوں کا ادب و احترام بھی جاتا رہا۔ ماں باپ آوازیں دے رہے ہیں اپنے بچے اور بچی کو، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی آ رہا ہوں، اور وہ موبائل میں ایسا گم ہے کہ اس کو احساس تک نہیں کہ میرے والدین مجھے بلا رہے ہیں۔ یہ حالت زار ہے۔ اگر کسی کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو کہتا ہے جی میں تو آن لائن پڑھ رہا ہوں، اور آن لائن جس طرح کی پڑھائی کرتے ہیں تو میرا خیال باشعور آدمی سارے یہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی تعلیم ہے۔ پھر آج کل یوٹیوب پہ کچھ اس طرح کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، وہ خاتون ہے، اور وہ ڈاکٹر کو بلا رہی ہے گھر پہ آ کے چیک کر دو، اور چیک کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اور کیا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہم اپنے معاشرہ کو یہ کلچر فروغ دے رہے ہیں، اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی کہ ہم اپنے بچیوں کو وقت سے پہلے بالغ کر رہے ہیں، اور ان میں اس طرح کی سیکس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ یہی حال بچوں کا ہے۔ خدا را اللہ کا حکم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچو، اور جس نے بے حیائی کو فروغ دیا اس نے خود پہ بھی ظلم کیا، اور قیامت کے روز آگ کے گڑھے میں بھی وہی گرے گا۔ اللہ ہمارا و آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے ارد گرد ہمارے دوست و احباب کو شعور دے، اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے، اور دوسروں کو بھی بچنے کے لیے کہنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ اللہ حافظ۔